الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. مدد العهد ہر ویلے میرے ہاتھ وچ قلم دوات ہووے لکھا صفتاں پاک رسول دیاں بھاویں دی ہووے بھاویں رات ہووے جنا لکھا نات میں سونے عربی دی او تو نمی نمی برسات ہووے گل شاد دا آخری وقت ہووے منہ پڑھ دا درود صلات ہووے. معزز محترم سامعین حاضرین ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دوسرا پارہ دوسرا رکوع آخری آیہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و عز برہانہ و جل شانہ مجھ فقیر پر تقصیر بندہ ناچیز لا شے نو حق اور سچ بیان کرن دے نال نال تانوں مینوں اللہ پاک عمل کرن دی توفیق سعید نصیب فرمائے. سامعین عزیز احترام، نہ گر ہے نہ سر ہے. آج دا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ خطیب واسطے ترائے چیزاں وچوں ایک دا ہونا بہت ضروری ہے. یا تو خطیب دے کول گر ہوئے، او خطیب فنکار گنیا جاتا ہے. ذرا لفظاں تے غور ہوئے، فنکار. اگر گر ہے تو پھر فنکار ہے. سر ہے یعنی آواز اچھی ہے پھر بھی فنکار ہے اور کامیاب خطیب ہے. تیسرے نمبر ہوتے ہیں حسن. خطیب دے کول فن نہ ہوئے، سر نہ ہوئے، گر نہ ہوئے، حسن و جمال دا پیکر ہوئے، لوگ سنن نہیں لوگ وہندے رہ جاویں. تے اپنے کول نہ گر نہ سر نہ حسن نہ فنکاری اور نہ ہی کسی چیز دی طلب ہے. میں اکثر ہی اعلان کردہ کہ لوگوں میں تواڈے تو امداد نہیں منگدا اور داد نہیں منگدا. نہ داد منگدا نہ امداد منگدا، پر منگدا ہاں. میرے محبوب علیہ السلام نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا. حبیب اعلان کر دیو اساں تواڈے تو کچھ نہیں منگدے. لا اسألکم، ہم سوال نہیں کرتے، اساں نہیں منگدے تواڈے تو الا مگر منگدے ہیں. عربی زبان ہے سے جان دیں الا دا مطلب دوسرے پہلے لفظ یا حکم نو ختم کر کے دوسرا حکم یا دوسری گل نو شروع کرنا. لا اسالکم علیہ اجرا، اسا تواڈے تو اجر نہیں منگدے.
لوگاں گالاں کڈھیاں سونے نبی فرمایا اسا سہ گئے ایدہ اجر تواڈے تو نہیں منگدے لوگاں پتھر مارے اسا سہ گئے اے امتیو اسا تواڈے تو اس دا اجر نہیں منگدے لوگاں میری بیوی تے ہوتے زنا جیسی خبیث ترین تہمت لئی میں نو رنجیدہ کیتا افسردہ کیتا میں نو تکلیف دیتی میں نو اذیت پہنچائی مگر اے میرے آمن والے امتیو ایدہ اجر اسا تہاڈے تو نہیں منگ دے لوگاں گھر تو بے گھر کر دیتا اپنا وطن چھوڑا دیتا اور وہ وطن ہی کیا وطن ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد فرمایا اسا رابع عہد حبیب اسا انہا گلیاں دی قسم کیوں نہ اٹھاؤں حبیب تو چلیں تیرے قدم لگن تے میں اللہ ہو کے قسم نہ اٹھاواں یعنی میں قسم اٹھاؤں گا تے او گلیاں او کعبہ او مکہ المکرمہ انہاں نے سارے تو مکہ جیاں شہر چھوڑا دیتا بیت اللہ جیاں گھر چھوڑا دیتا سانو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا لوگو پھر بھی اساں سہے گئے پر ادھا اجر تہاڈے تو نہیں منگ دے اساں ہجرت واسطے باہر نکلے لوگاں سارا پیچھا کیتا کھرا کڈھیا ساری سرکی بھی جاتے ہیں پیرو آٹھی جڑے لوگ کھرا کٹ دیں لوگ سارے پچھوں آئے اساں غار وچ گئے تے لوگ غار دے دہانے تے منہ تک آ گئے رب نے حفاظت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا حبیب حزن نہ کرو ملال نہ کرو ڈر تے خوف نہیں کرنا ان اللہ معنا اللہ فرماتے بے شک تواڈے نال اللہ موجود ہے فرمایا اے میرے امتیو اے سارا کچھ اساں سہ گئے تو آڈے تو اجر نہیں منگ دے اللہ مگر اجر منگ دے انہا سارے گلاں دا اجر نہیں منگ دے پر منگ رہے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی یا حبیب اللہ سونیا من مونیا تسی منگ دے کیو فرمایا الا المودۃ فی القربہ اسا اے چاہنے ہیں جڑے ساڈے قربہ وچ ہوویں تسی انہاں نال محبت بھی کرنی ہے نال مودت بھی کرنی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت وچ پتہ ہے تانوں کون ہے چھوٹے ملا ملوانہ دی گل میں نہیں کر رہا نہ ہی کسی مسلک دی ایک مسلک دی گل کر رہے ہیں لوگاں نے 2 بندے 4 بندے 6 بندے 8 بندے 10 بندے 12 تے 14 تک رک گئے مگر میں وہ پرانے گلاں کدی نہیں کیتا نہ ہی اکثر میں مولویاں دی تقریر کردا فرمایا جنہاں نال ساڈا قرب ہوئے اور جنہاں دا ساڈے نال ہوئے جنہاں نال ساڈا قرب ہوئے انہاں نال مودت رکھیا جے مسلمانوں ذرا سوچو او چیز کیا ہے او شائع کیا ہے او عمل کیا ہے جس عمل دے نال نبی نو قربت ہوئے اور اس عمل نو نبی نال قربت ہوئے سب تو افضل ترین چیز اور شائع اور نماز ہے اہل بیت اطہار سارا سردہ تاج ساری محبت ساری مودت ساری الفت مگر تقریر ساری زندگی ایک نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ساری حیاتی ایک چیز ایک تفسیر رہ دی ہے یاد رکھو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جو قرآن نازل ہوئے ایک ایک حرف دے ہزار ہا معنی اور لاکھوں کا ہاتھ مفہوم اور مضمون ہے کسی ایک لفظ نو پڑھ کے یا سن کے ایک ہی تفہیم اور ایک ہی فہم دے ہوتے چلنا یہ علم نو مقید کرنا ہے علم نو جامد کرنا ہے جبکہ جڑا اللہ رسول نے سانو علم عطا فرمایا یعنی قرآن عطا فرمایا حدیث عطا فرمائی فقہ عطا فرمائی او جامد نہیں او جاری ہے او پتھر نہیں بلکہ لا اکراہ فی الدین سارے دین دے اندر تے اکراہ اور سختی ہے ہی نہیں کیونکہ جس چیز دے اندر سختی ہوئے وہ تے جلدی ٹرٹ دیئے وہ دی موت جلدی واقع ہوں دیئے
ساڈا دین ایسا دین ہے جس دے اندر اکڑاہٹ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، سختی نہیں، اکراہ نہیں، بلکہ سارے دین دے اندر لچک ہے، سارے دین دے اندر محبت ہے، سارے دین دے اندر پیار ہے۔ ایک کل دن نے کل دی گل گزری، میرا خیال ہے 6 مہینے نہیں ہوئے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، کل دی گل 1400 سال علماء آدھے رہ گئے، گٹے نال گٹا ملا کے کھڑو تے کندھے نال آکھو جا، کوئی حرج نہیں، تمہاری آواز یہ آ گئی میرے بھی تو حرج کوئی نہیں، چلو تصویر نہ سی استاد صاحب تے آواز آمانے تے چلو کوئی حرج ہی نہیں۔ 1400 سال علماء آدھے رہے گٹے نال گٹا تے موڈھے نال موڈھا ملا کے نماز دے اندر جدہ صف بندی ہوئے تے صف سدھی ہوئے اور قریب قریب کھڑے ہوئے۔ جڑے لوگ عمرہ شریف کر کے ہیں یا حج پاک کر کے ہیں یا اتھے رہ کے ہیں، تکبیر تو بعد مکبر، ویسے تو 2-4 لمبے سارے پڑھ دے، 2-4 یقیناً پڑھ دے، صفو صفوفکم، تکبیر پڑھن تو بعد تو ساں بھی سنیا ہو سی، میں بھی چند مہینے کچھ سماعت کی تھے، صفو صفوفکم، اپنے صفاں سدھیاں کرو تے نال مل کے اس طرح کھڑے ہو کہ پتہ چلے کہ صف وچ کھڑا ہے۔ جڑے قیام وچ تو سارے قیام وچ کھڑے ہو کہ اے نہ ہوئے کوئی رکوع وچ ہوئے، کوئی قیام وچ ہوئے، کوئی سجود وچ ہوئے، کوئی سجدے وچ ہوئے، کوئی جلسے وچ ہوئے، تحیت وچ ہوئے، قومے وچ ہوئے، کوئی ہاتھ باندھ کے ہوئے، کوئی ہاتھ کھول کے ہوئے، وہ آدھے کہ نہیں، صفو صفوفکم، ایک طرح دے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مقام تے کچھ ویکھیا تے جدو ویکھیا تے دل دے اندر ایک آہ نکلی، ایک جستجو نکلی، بر انگیختی دے نال انہاں دی زبان تے جملہ آیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز تے اس طرح پڑھنی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور عیاض، بادشاہ اور غلام، پتہ نہیں سی چلدا انہاں وچوں غلام کون ہے، انہاں وچوں آقا کون ہے، نہ کوئی بندہ رہا یعنی غلام، نہ کوئی بندہ نواز اور نہ کوئی آقا رہا، نہ حکم دیون والا نہ حکم منن والا، ایک حکم دے پیچھے سارے کھڑے ہو گئے، صف با صف کھڑے ہو گئے۔ پھر ہویا کیا؟ 1400 سال بعد میں گل کر رہا میں سارے دین وچ لچک ہے، اکڑاہٹ نہیں، لچک ہے غرور نہیں، لچک ہے تکبر نہیں، سارا دین اتنا مضبوط فقط اس واسطے ہے کہ یہ ڈھل جاندے، تمام ادیان نو حاوی ہے، سارے دین، سارا مذہب، ساری تہذیباں، جتنے دنیا دے ہوتے لوگ مہذب آمن، سارا دین انہاں دا راہ بر ہوندے۔ حکومت کٹھی ہوگی، سر جوڑ کے بہ گئی، مسلمان نماز پڑھن مگر صف برابر نہ ہوئے، بندے نال بندہ نہ ہوئے، اگر ہونا تکبر، اگر ہونا غرور دین وچ، اگر دین وچ ہوندی اکڑاہٹ، یا کہنا نہیں ہوئے، پھر نتیجہ غلط نکلے گا، کیونکہ دین دے اندر تکبر اور غرور نہیں، اکڑاہٹ نہیں۔ علماء جمع ہو گئے، انہوں نے آگے جی اضطراری طور تے اگر حکومت آکھے 100 تے کئی ملک جمع ہو کے لوگ آکھن کہ اے بیماری ہے، ساڈا دین تے عذر نو قبول کر دے، ساڈا دین عذر نو قبول کرنے والا ہے۔ ایک بندہ آدھے جی مولوی صاحب میں تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، سارے دین دے اندر تکبر نہیں، غرور نہیں، سختی نہیں، لچک ہے، سارے دین نے آکھا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، انہوں نے آگے جی میں بہ کے نہیں پڑھ سکتا، دین اے نہیں آکھا تو ہن پھر میں کی کراں، دین آکھے جو بہ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے،
انہاں کہ جی میں جس کروٹ تے پیا دوسری کروٹ بدل نہیں سکتا. دین اے نہیں آکھا کہ ہن میں کی کراں, میں تے تیری راہبری نہیں کر سکتا, جو حکم کر چھوڑیا بس اٹل لی نہیں. دین آکھے جس کروٹ تو موجود ہے وَلِلَّهِ مشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدے تو منہ کرے ادھے تیرا رب ہے, تیرا اللہ مقید نہیں کہ جس پاسے اللہ ہوئے تے تو منہ کریں. یہ میرے نبی دا فرمان, میرے نبی دا عمل ہے کہ کعبے نو قبلہ بنا چھوڑیا. فرمایا جے تو کروٹ بدل نہیں سکدا, کعبے وال منہ کر نہیں سکدا, تو اٹھ کے بہ نہیں سکدا, کھڑا بھی ہو نہیں سکدا, تو اس تنجا اور وضو بھی کر نہیں سکدا, تیمم کر کے اتنا آنکھ ضرور اللہ تیرے واسطے. گل تو اتنی ہے, استنجا بھی نہیں کیتا, وضو ہی نہیں کیتا, غسل ہی نہیں کیتا, کروٹ بھی نہیں بدلی, مغرب دی بجائے مشرق دی طرف منہ کر کے, شمال دی طرف منہ کر کے, جنوب دی طرف منہ کر کے جس حالت وچ پیا ہا اتنا آنکھیں ضرور اللہ تیرے واسطے. بس سارا دین لچکدار ہے, مگر مسلمانوں انہوں اس طرح بھی نہ سمجھو کہ دل کرے تے پڑھ لئی, دل کرے تے نہ پڑھی. نہیں, یہ لچک نہیں. میرا جسم میری مرضی. میں انہوں نے گل نہیں کر رہا, اسا خود اسی طرح ہیں. صبح اذان ہوئی, دروازہ کھٹکایا دوست نے, دوست واسطے بھائی جان نماز کا ٹائم ہے. ہن ایندی مرضی آکھے تے جواب دے, مرضی آکھے جواب نہ دے, مرضی آکھے تے اٹھ پوے, مرضی آکھے تے نہ اٹھے, مرضی آکھے تے نماز پڑھ لے, نہ مرضی آکھے تے نہ پڑھے. گل انہاں دی نہیں, گل تے تیری میری ہے. وہ تے کمینہ ہے ہی, گل کمینے دی نہیں, گل تے چنگے دی ہے. چنگائی اپنی مرضی نال پڑھ رہے نہ کر. ایک استاد صاحب ہے نا, استاد اظہر صاحب, تو اس گل دی سمجھ چنگی آمنی ہے, تو بندے ذرا سیانے ہے. استاد دے کولے 100 روپیہ, 5-4 طالب علم بیٹھے ہیں. انہیں آکھیا جی استاد صاحب دسو قیامت والے دن تے ہی کون ہے, کسی نو سزا زیادہ کسی نو سزا گھٹ, ایک ہی میں ہو سکتا ہے. جب کہ سزا شروع ہونی ہے تو بس شروع ہو جانی. پھر تے سارا واسطے ایک بندے دے کول 100 گناہ ہے, ایک بندے دے کول 5 گناہ ہے. انہاں نو سزا کٹھا شروع ہونی ہے, کٹھے بس ہونی ہے. یہ تے عدل نہیں. عدل دے بارے دسو, رب دا عدل کیا ہے؟ استاد صاحب نے 100 روپے دے 10-10 روپے لے لے. ایک بچے نے دیتا مثال طور تے 40 روپیہ, باقی بچ گیا 60. ایک نو دے چھوڑے 30 روپے, باقی بچا 20. ایک نو دے چھوڑے 8 روپے, باقی بچ کے 12. ایک نو دے چھوڑے 11, باقی بچا 1 روپیہ ایک بچے نو دیتا. طالب علم جس نو زیادہ ملا وہ زیادہ خوش ہویا, جس نو اس تو کم جس نو 1 روپیہ ملیا بظاہر تے دے دل دے ہوتے کوفت ہوئی, انہوں مشکل نظر آئی, انہوں اپنی بے عزتی معلوم ہوئی, میں نے 1 روپیہ کیوں ملے. استاد صاحب نے ایک چیز کو ایسا پروگرام بنایا کہ کوئی گرم چیز, لوہا توا کوئی چیز لے لے, وہ توا گرم کر کے استاد صاحب نے فرمایا جس نو پیسے زیادہ ملے ہیں 60 روپیہ ملے آئی, وہ بال آ کے توے تتے دے ہوتے کھڑے ہو کے 60 روپے دا حساب دے وے کتے کتے خرچ کر کے ہے. ظاہر 60 روپے دا حساب دیمن واسطے ٹائم چاہیے آئی, 60 سیکنڈ دا لازمی چاہیے, یعنی 1 منٹ. جس نو 40 روپے ملے انہوں 40 سیکنڈ, جس نو 12 روپے ملے انہوں 12 سیکنڈ, جس نو 1 روپیہ ملیا وہ دے واسے 1 سیکنڈ ہے. انہیں پیر رکھا تے چاہ لیا. استاد سے فرمایا دسو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انہیں کہا استاد جی ڈاڈھی سمجھ آئی. دنیا دے ہوتے جڑا بندہ امیر ہے, سمجھو ضروری نہیں کہ میں فتویٰ دے چھوڑا کہ بس وہ جہنمی ہے, ضروری نہیں.
پر مثال دے مطابق سمجھ جس نو عرب ملے اس نے عرب دا حساب دے منے، جس نو کروڑ ملے اس نے کروڑ دا حساب دے منے، جس دا صبح ہے تے شام دا نہیں۔ بے شک کوفت ضرور ہے، بظاہر ہے، کسی نہ کسی مقام دا سب یاگ بانے ڈاکٹر صاحب بعض غریب بندے جو ہے اسے ہن یار کی کریے، رب اجگر لکھ دا تے اج اساں بھی امیر ہوندے۔ بظاہر مشکل ضرور ہے، کوفت ضرور ہے، اندر سارا بھی ہے۔ اساں بھی آدھے کاش اے بلڈنگ تے محل، اے زمین تے رقبہ، اے ماڑی تے کوٹھی ساڈے کول بھی چنگی ہوندی ہے ضرور، پر ایک دن جڑا او حساب ہے، یوم یقوم الحساب، اس دن اے لوگ آسانی وچ ہو سن جنہ دا صبح ہے تے شام نہیں، شام ہے تے صبح نہیں۔ یہ تو اے بھی مراد نہ رہا بھی بس اساں لات لات رکھ کے بیٹھ جا بھی غریب ہی ٹھیک ہے، نہیں، امیرت بھی بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب بھی ہے امیر ہونا۔ اگر اسا امیر ہو سوں تو بے وگان دی پرورش، یتیماں دی پرورش، مسکیناں دی دیکھ بھال، کوئی نلکا، مسجد، مدرسہ، استاد، طلباء، عالم، امیر ہوئے گا بندہ تے یہ سارا نیکیاں کر سکے گا۔ ایک بندہ گزرا قبرستان ویکھا قبر ڈٹھی پہ جائی، ویکھن والے بندے 100 199 انہوں سدھا تے صحیح نہیں کرا سکتا۔ بندہ امیرہ ہائی کلھا انہاں کہ لبو یار کوئی مستری، لبو یار کوئی مزدور، اے 1500 روپیہ ایک مستری ایک مزدور، بھئی پتہ نہیں قبر کس دیئے، آخر مسلمان ہے، اے 1500 تے یار انہوں سدھا کر دے، فائدہ ہو گیا نا، ثواب مل گیا نا۔ 100 میل لمبائی تک کسے مقام تے خو نہ ہا، نلکا نہ ہا، چھاں دا کوئی پروگرام نہ ہا، کوئی سرات کوئی چھپر نہ ہا، غریب تے 1000 گزردہ پہ آئی، لباں سکا سکا کے پہنچتے جانے ہیں، پر جب امیر گزرا انہیں آکھے نہیں، 100 میل زیادہ سفر ہے، یہ 2 نلکے 100 نو تقسیم کر کے ایک نو پہلے لا دیو، ایک نو درمیان لا دیو، تے اگے تک لگا یہی 2 نلکے لا کے یہ 100 میل نو 50 میل کرو تاکہ لوگ آسانی نال سفر کریں۔ امیر ہونا جرم نہیں اور غریب ہونا بھی کوئی گناہ گاری دی نشانی نہیں۔ مسلمانوں محنت کرو، محنت کرنی چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور امیرت اور غریبت فقط پیسے دی نہیں ہوندی، بہت سارے ایسے امیر ہیں جنہ دے کول نمازاں بہت زیادہ ہیں، روزے بہت زیادہ ہیں، اللہ اللہ بہت زیادہ ہے، ذکر اذکار بہت زیادہ ہے، وہ اس جہان اس جہان امیر ترین ہے۔ بہت سارے اس دنیا دے تے امیر ترین ہیں مگر غریب ہیں، انہاں کول نمازاں کوئی نہیں، انہاں کول روزے کوئی نہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تو پتہ ہے غریب کون ہے؟ عرض کی دی یا رسول اللہ جنہاں کول رقبہ نہ ہوئے، جنہاں کول باغات نہ ہوئے، جنہاں کول سواری نہ ہوئے، گھوڑا نہ ہوئے۔ فرمایا تساں بھی درست آکھے مگر سنو غریب ہوئے قیامت دے دن جس دے نامہ اعمال وچ درود اور سلام نہ ہو سی، جس دے نامہ اعمال وچ نماز اور قرآن نہ ہو سی، جس دے نامہ اعمال وچ برائیاں ہو سن، کسے دے نال احسان مندی نہ ہو سی، اصل غریب ہوئے۔ مسلمانوں آج سوچو غریب کون ہے، امیر کون ہے؟ امیر دے آج بھی ہاتھ چمی دے میں ویکھیا، وہ امیر نہیں، پیسے والا نہیں، میں ویکھے لوگ امیران دے ہاتھ چم دن، میں ویکھے لوگ امیران دے قبراں چم دن، میں ویکھے لوگ امیران دے قبراں تے کپڑے پہنن تے لوگ کپڑے تے پتھراں پہ چم دن۔ پتہ تنوں کیڑی امیری ہے؟ بظاہر تو بے شک شاید روٹی ٹکر ملدا ہے یا نہیں زندگی وچ، مگر جدہ زمین دے اندر گئے لوگاں قبر تے رکھے پتھر نو ہی چمیا، یہی اصل امیری۔ اللہ پاک نیکی کران دی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے و سنتے ادا فرمائے۔